اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچے السلام علیکم. آج میں 8ویں جماعت کے طلباء اور طالبات سے مخاطب 6 جولائی 2020. آج جو آپ کو سبق مجھے پڑھانے جا رہا ہوں وہ سبق کمپیوٹر کا ارتقائی سفر. چونکہ ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہے، آج ہمیں اس کا لاسٹ پیرا پڑھنا ہے. پیارے بچوں، صفحہ نمبر 107 لاسٹ پیرا اس کا. ایک کمپیوٹر کس مقصد کے لیے کام کرے اور اس کی یادداشت میں کس قسم کے معلومات درج کی جائے، ایسی سہولت کی فراہمی کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہا جاتا ہے. کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے بہت سی مختلف زبانیں استعمال کی جاتی رہی ہیں. اس سلسلے میں 1940 سے اب تک سینکڑوں ہزاروں زبانیں بنا کر تجربات کیے گئی، لیکن اب صرف چند اہم اور بامقصد زبانیں ہی کمپیوٹر کی پروگرامنگ میں استعمال ہوتی ہیں. کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ترقی کے تیز رفتار مراحل طے کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، پام ٹاپ، آئی پیڈ اور ٹیبلٹ وغیرہ جیسی صورتیں پانے کے بعد اب مستقبل میں کمپیوٹر کی شکل و صورت کیا ہوگی. فی الوقت ایک انسان کی نجی و انفرادی اور سماجی و اجتماعی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں کمپیوٹر کی کار فرمائی نہ ہو. پیارے بچوں، یہ تھا کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو جانکاری. مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انسانی زندگی میں کمپیوٹر کا آج کے دور میں کتنا عمل دخل ہے. امید ہے اس وقت آپ غور سے سنتے ہوں گے. اس طرح سے آج کا یہ لیسن جو میں نے پچھلی دفعہ بھی پڑھایا تھا کمپلیٹ ہو گیا. آپ اسی طرح سے گھروں میں بیٹھ کر محنت سے اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیں. اب اس کے جو آخری 2 سوالات رہ گئے تھے وہ میں نے اس بورڈ پر لکھے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. میں یہ سوال آپ کے سامنے دہراؤں گا. امید ہے کہ آپ مجھے سن اور دیکھ پا رہے ہوں گے. میری طرف متوجہ رہیں. چونکہ سبق کا نام ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر، اس کا جو ایک کوشچن ہے، ایک کمپیوٹر کو کتنے حصے میں بانٹا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے. جو کمپیوٹر ہے اس کو کتنے حصے میں بانٹا جا سکتا ہے. اس کا جو جواب ہے، ایک کمپیوٹر کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. پہلا حصہ درآمد کا حصہ، جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کہا جاتا ہے. دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے. تیسرا حصہ کا ہے حساب کا ہے، اس سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے. چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے. پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے. اور ایک کوشچن ہے، تیسری نسل کا کمپیوٹر کتنی مدت استعمال ہوتا رہا. اس کا جواب ہے، تیسری نسل کے کمپیوٹر کا استعمال 1960 سے لے کر 1970 تک رہا. اس کے بعد 4تھ جنریشن اور 5تھ جنریشن کے کمپیوٹر ماڈل اور سائز میں عام ہوتے گئے. اب یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے. پیارے بچوں، اس طرح سے آپ کا یہ جو لیسن ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر یہ مکمل ہو گیا. میں نے سب جو اس میں سوالات تھے وہ بھی آپ کو لکھائے. امید ہے کہ آپ نے اس لیسن کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. آپ اپنی پڑھائی کی طرف اسی طرح دھیان دیں اور گھر میں بیٹھ کر صحت رہیں، ٹھیک رہیں. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.